گیا. اچھا حافظ یہ فرمائیے گا سر، یہ جے او آئی نے آج اس اعلامیے پہ سائن نہیں کیے اور آپ نے کہا جی ہم تو اس کا حصہ ہی نہیں ہے، تو پھر آپ گئے کیوں تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. دیکھیں ڈاکٹر صاحب، یہ سیمینار جو رکھا گیا تھا باقاعدہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کی طرف سے، جس کی قیادت محترم محمود خان صاحب کرتے تھے. ٹھیک. اس میں پھر جمعیت علماء اسلام کو بھی دعوت دی گئی تھی. پورا تفصیل تو مجھے معلوم نہیں ہے، اس کو بھی دعوت دی گئی تھی. اس دعوت انہوں نے قبول کی تھی. ٹھیک. تو جب دعوت قبول کی، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جمعیت علماء اسلام دعوت قبول کر کے تحریک تحفظ آئین پاکستان کا حصہ بن گیا. ٹھیک ہو. تو لہٰذا وہ تحریک تحفظ پاکستان کا حصہ نہیں بلکہ ایک مندوب کی حیثیت سے وہاں گئے. ٹھیک. تو اس الائنس کا وہ اتحادی نہیں ہے. تو لہٰذا جب جمعیت علماء اسلام اس الائنس کی اتحادی نہیں ہے، اس کا حصہ نہیں ہے، ایک مندوب کی حیثیت سے وہاں جا کر وہ بھی آئین کی بالادستی، قانون کی حکمرانی، پارلیمنٹ کی سپریمیسی، اس پارلیمنٹ کو نہ ماننا، ملک میں نئے انتخابات، یہ جمعیت علماء اسلام کا روز اول سے یہ بیانیہ ہے. یہاں تک تو ہم متفق ہیں، لیکن جہاں تک ہم حصہ نہیں ہے الائنس کی تو پھر ہمیں دستخط لازم بھی نہیں ہے کہ ہم کوئی مجبور کریں. تو آپ اتفاق بھی نہیں کرتے اعلامیہ سے؟ نہیں، اعلامیہ سے ہم دیکھیں، اگر اعلامیہ یہ ہے کہ آئین کی بالادستی ہے، وہی ہے، اگر جمہوریت ہے پلانا ہے، لیکن جب آپ ادھر جاتے ہیں نا سائن کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اس الائنس کا حصہ ہے. سائن اس لیے نہیں کیا گیا کہ ہم الائنس کا حصہ نہیں ہے. جہاں تک آپ بیانیہ ہے، جو بیانیہ آپ کا ہے وہ بیانیہ میرا ہے. سب سے پہلے اس الیکشن کو میں نے چیلنج کیا ہے، میری پارٹی نے چیلنج کیا ہے. سب سے پہلے سڑکوں پر ہماری پارٹی نکلی ہے. آج بھی احتجاج پر ہے، اور پارلیمنٹ کے اندر بھی ہے اور پارلیمنٹ کے باہر بھی ہے. آج بھی ہماری تحریک، ہمارا احتجاج چل رہا ہے. کبھی پشاور میں، کبھی خیبر میں، کبھی سندھ میں، کبھی پنجاب میں ہمارے اجتماعات ہوتے ہیں. تو اس لیے دستخط نہ کرنا اور جانا یہ دونوں آپس میں تضاد نہیں ہے، کیونکہ ہم گئے بحیثیت مندوب، دستخط نہ کیا اس لیے کہ ہم الائنس کا حصہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. فیصل صاحب، یہ آپ کو شکریہ ادا کرنا چاہیے گورنمنٹ کا کہ ان کی وجہ سے آج آپ کی عزت افزائی میں اضافہ ہوا، ورنہ اگر یہ ہوٹل بند نہ کرتے تو آپ کی تو خبر ہی نہ چلتی کسی جگہ. وہ ہماری ایک فوک سٹوری ہے کہ ایک ڈھیٹ آدمی تھا، اس کی کمر پہ کوئی درخت اگایا، بجائے اس کو کرنا اسے کہ چنگا چھانچ بواں گے. ٹھیک ہے جی، کمر میں نے لفظ آلٹر کیا ہے. تو ایشو یہ ہے کہ یہ اب اس میں شرم دا گھاٹا ہے کہ بھئی ایک آپ اپوزیشن کو جگہ نہ دیتے ہیں. آپ جمہوری، میں نے تو آپ کو پروگرام میں بڑی دفعہ کہا ہے کہ ان کے جمہوری کریڈینشلز کبھی رہے ہی نہیں. آپ ہی زور زبردستی ان کو جمہوری قرار دیتے تھے. یہ پیدا ہی جنرل گیلانی کے جو گملے میں ہوئے ہیں، یہ ابھی تک وہیں کا بوٹا ہے. یہ جمہوریت کے باغیچے میں نہیں کبھی آئے. 8 فروری 2024 کو ان کے پاس موقع تھا، انہوں نے وہ بھی لوز کیا اور خود کو امریت کا پیروکار اور امریت کی وہ جو لڑی میں سے بتایا کہ انہوں نے اس دن بھی مینڈیٹ تسلیم نہیں کیا. ٹھیک ہے. اور انہوں نے اپنے، ویسے میاں نواز شریف نے کیا ہے، وہ پرائم منسٹر نہیں بنے. نہیں، وہ دونوں سیٹیں ہار گئے تھے. ان کے پاس بڑا موقع تھا کہ اپنا آنریبلی وہ شکست تسلیم کرتے اور اس میں بڑی عزت ہوتی، اور آج وہ پاکستان کی سیاست میں ریلیونٹ ہوتے. اس جو سارا مطلب اس کا پاکستان اور پاکستان کے عوام، پاکستان کے مختلف طبقات بشمول صحافی، وکلاء، سیاستدان، باقی تو سارے ہیں نا. اگر کوئی سیاسی شخصیت اس سارے معاملے کی وکٹم ہے، میں وکٹم کہوں گا، وہ ہے نواز شریف. نواز شریف عوام سے بھی ریجیکٹ اور اشرافیہ سے بھی ریجیکٹ. اس کی جگہ شہباز شریف نے لے لی نا. اب آپ نے ایک سوال پوچھا حافظ حمداللہ صاحب سے، تو میں نے وہ سوال کی کلیریفیکیشن جو بالکل ان کی بات درست ہے. ٹھیک ہے. میں نے پوچھا ہے اخونزادہ صاحب سے. ٹھیک ہے. انہوں نے کہا کہ وہ 26ویں آئینی ترمیم کی، کیونکہ اس اعلامیے میں اس کی ریورسل کی بات ہے. جے یو آئی کا اور یہ موقف اور مولانا فضل الرحمان صاحب کا بھی ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کو انہوں نے کیا ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں خاص کر جو 5 شقیں ہیں، اسلام شقیں ہیں، ان پہ تو کسی کا اعتراض نہیں ہے. ٹھیک. جو عدلیہ سے متعلق شقیں ہیں ان پہ جے یو آئی نے ووٹ کیا ہے، لیکن اس کو ایک علیحدہ یہ بات ہے کہ اس کی پھر
قانون سازی کر کے 26ویں آئینی ترمیم کو ہی ڈیمیج کیا گیا, اس کے روح کے خلاف وہ سبارڈینیٹ لیجسلیشن کی گئی. ٹھیک ہے, ہمارا یہ کہنا ہے کہ 26واں آئینی ترمیم ریورس, کیونکہ 26واں آئینی ترمیم کے جو عدلیہ سے متعلق شکے ہیں وہ لانے سے عدلیہ میں تعصب پیدا ہوا ہے, اور جس مقصد کے لیے وہ لائے گئے تھے وہ پورا نہیں ہوا. لیکن وہ بات مولانا فضل الرحمان صاحب سے میرے خود بھی ہوئی ہے, اس کی تفصیلاً گفتگو ہوئی ہے, اور ان کا ایک موقف ہے اور ہم اس موقف کی تعظیم کرتے ہیں, لیکن اس میں کوئی یہ معاملہ نہیں ہے. اور یہ بات بھی درست ہے کہ یہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کا جو پلیٹ فارم ہے, JUI ہے باقاعدہ, اس کا حصہ نہیں ہے. اب یہ جو تاریخ جب مولانا صاحب باہر سے آتے ہیں, انہوں نے کچھ نکات رکھے ہیں. ہماری 2 رکنی کمیٹی ہے, اسد کیسر صاحب اور کامران مرتضی. ہاں ٹھیک ہے. وہ جو عمران خان سے ملاقات پہ پابندی ہے, ٹھیک ہے, وہ بھی اسی وجہ سے لگائی گئی ہے کہ یہ نکات اور اتحاد میں رکاوٹ بنانے کے لیے یہ کیا ہے. اور آپ اس کو یہ کہتے ہیں پہلا اعلامیہ جو اسد کیسر صاحب کے گھر سے ایشو ہوا, اس پہ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کی تائید سے وہ ایشو ہوا, کیونکہ میں لکھنے والوں میں سے بھی شامل تھا. شاید خاقان عباسی صاحب نے پڑھا اور مولانا صاحب نے اس کی تائید کی. تو آپ وہ سنجیدہ لوگ ہیں, ٹھیک ہے, وہ کوئی نون لیگ نہیں ہے. مولانا جو ہے مولانا صاحب سنجیدہ, لیکن 10 سال کیا کہتے ہیں مولانا کو نہیں, اس میں آپ دیکھیں اس بات کو جاوید چوہدری صاحب, صحیح بات ہے, آپ اس بات کو داد دیں نا کہ جو شدت تھی آپس میں معاملات کی, ایک بڑے سیاسی آبجیکٹ کے لیے, مطمع نظر کے لیے, دونوں جماعتوں میں, اور اس میں زیادہ میں تحسین کروں گا فضل الرحمان صاحب کی اور ان کی JUI کے جو ہمارے اکابرین ہیں, انہوں نے کافی محنت کر کے اس شدت کو کم کیا. ٹھیک ہے, میں نے بریک لینی ہے, سوال آپ کے پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ دیکھیں آپ کا ایک نیریٹو ہوتا تھا ماضی کے اندر, جو مولانا کے بارے میں آپ جو فرمایا کرتے تھے, اور ہر جگہ پہ عمران خان صاحب خود کہتے تھے. آج آپ کو ان کی جو سیاسی بصیرت ہے اسے تسلیم کرنا پڑ گیا. شاید خاقان عباسی صاحب کو آپ نے گرفتار کر کے جیل کے اندر رکھا تھا اور بڑے برے حالت میں رکھا تھا, ان کو مفتاح اسماعیل صاحب کو, آج ان کی میزبانی کو آپ کو قبول کرنا پڑ گیا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ماضی سے تھوڑے تھوڑے شرمندہ ہیں آپ کی غلطیاں آج آپ کا خوش آمدید. ویسے فیصل صاحب, یہ ماضی کی غلطیاں جو ہے نا آپ نے تسلیم کر لی. اب دیکھیں میزبانی شاید خاقان عباسی کی, مولانا کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں, پیپلز پارٹی نون لیگ کی غلطی بھی آپ کو ماننی پڑ جائے گی. آپ ایک سیاسی طالب علم بھی ہیں سیاست کے, اور آپ نے بڑی کلوزلی پاکستان کی سیاست کو, آپ چند ان صحافی حضرات میں سے ہیں جو کہ پنجاب, جو کہ سیاسی تاریخ, ملک کی سیاسی تاریخ پہ بور بھی رکھتے ہیں. سیاست میں ہر دن نیا ہوتا ہے, وہاں پہ پلوں کے نیچے سے پانی بڑھ جاتا ہے. جو JUI کی طرف سے ہمارے خلاف بیانات آتے تھے وہ بھی آپ کے ذہن میں ہوں گے. ہم نے اس پہ محنت کر کے ہم نے یہ سیٹل کیا, آگے بڑھ رہے ہیں, اعتدال پہ لائے. بہت اچھی بات. اور ہم نے اس کو, میں نے گریٹر, جیسے میں نے آپ پروگرام کے پہلے حصے میں کہا کہ گریٹر آبجیکٹ کے لیے ہم نے اپنی جو ہمارے آپس کے معاملات اور کی شدت تھی اس کو ختم کیا. اب تو ہم بیٹھ جاتے ہیں, اب تو ہم کھانا بھی کھا لیتے ہیں, اب تو ہم گفتگو بھی کر لیتے ہیں, ایک دوسرے سے ڈسکشن بھی ہو جاتی ہے. بڑی اچھی بات ہے, اسی کو سیاست کہتے ہیں.